چہروں پر ایسا نور ہوگا کہ جو لوگ ان کی جانب دیکھیں گے ان کے چہرے کی نورانیت انہیں ڈھانپ لے گی، ایسا نور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں فرمایا سونے کے ممبروں پر ہوں گے، ایک روایت میں فرمایا کہ لؤلؤ موتیوں کے ممبر پر وہ جلوگر ہوں گے، اور ارشاد فرمایا کہ لوگ ان پر رشک کریں گے ان کی عظمت اور رفعت دیکھ کر۔ ارشاد فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں مختلف قبائل کے لیکن آپس میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ فقط اس کے اندر مقصود رب کی رضا ہے، دنیاوی جو ہے وہ اپنا مفاد نہیں ہے کہ میرا کاروبار اس سے وابستہ ہے اور میرا عزیز ہے، میں اس کو فلاں چیز دوں گا بدلے میں مجھے یہ مل جائے گا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اور یہ میرے ساتھ فلاں بھلائی کرے گا۔ نہیں، بھلائی کر رہے ہیں، الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرا کاروبار چمکوائے گا، میری چیزیں بکوا دے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہیں، صرف میرا رب اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مجھے مقصود ہو، اس لیے تعلق ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، فرما ان کی جزا ہی اور ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا تھا، جیسے ہمارے ہاں بارش کا ایک معاملہ ہے اور بارش ہوتی ہے تو سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں اور گلیاں جو ہے پانی میں ڈوب جاتی ہیں، پانی گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور آزمائشوں کی گھڑی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کی گاڑی ہے، آپ کسی کار میں ہیں، بڑی کار میں ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی گاڑی جو ہے، چلیں بارش سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے، اس کی گاڑی جو ہے وہ بند ہوگی، چل نہیں رہی، اس کی گاڑی کو ٹوشن کیا جا سکتا ہے، اس کو لے کے ساتھ میں جب چلے جائیں، یا کوئی کسی گاڑی پھنس گئی ہے، کہیں پر پھنس گئی ہے، اس کو دھکا لگا کے اس کو باہر نکلوانے میں اس بیچارے کی مدد کر دیں۔ کسی کا موٹر سائیکل جو ہے، آپ بعض اوقات ایسا پانی کا فلو عرفان بھائی آ رہا ہوتا ہے، بعض مین ہول کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پانی کا یوں ہول آ رہا ہوتا ہے کہ پورا وہ بھنور سب بن کے پانی اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ وہاں پھنس بھی جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو ہمت طاقت قوت دی ہے، اس بیچارے کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کر دیں۔ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں، خود اگر آپ نہیں کر سکتے نا تو کسی اور کو اس کی توجہ ڈائیورٹ کروا دیں، یہ نہ ہو کہ خود بھی نہیں کر سکتے اور دیکھا کو بندہ ڈوب رہا ہے، اب میں بولوں جی اس کو بچانا ہے، اب کیا خود کود پڑوں، وہ بیچارہ جو جس کو تیراکی نہیں آتی وہ کیا مطلب کودے گا، تو اپنی جان کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رہا ہے، اس کی بھی بالکل پذیرائی نہیں ہے، اب دو کو بچانا پڑے گا۔ تو دوسروں کی توجہ کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کروایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، انڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات ہمارے انڈیکیشن سے، ہمارے ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ سارے مدنی پھولوں کا اگر ہم کنکلوژن نکالیں تو وہ یہی بنے گا کہ ہمیں دوسروں کو راحت دینی ہے، ہمیں دوسروں کو سلامتی دینی ہے، ہمیں دوسروں کو سکون دینا ہے، ہمیں دوسروں کو چین دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت دن سلامتی عطا فرمائے گا۔ میں چاہوں گا راشد بھائی یہاں وہ جو کھلانے والی روایت ہے وہ بھی بیان کریں، پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی، دو روایات ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطعم الجائع، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، حتی یشبع، یہاں تک کہ وہ بھوکا سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اظلہ اللہ تعالی تحت ظل عرشہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش تلے سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بڑی پیاری روایت ہے، بڑی میٹھی میٹھی روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں جو چیز بیان ہوگی تو اس کے میرے سامنے ہے وہ روایت جو آپ بیان کرنے لگے، اسی لیے مجھے بھی وہ مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، وہ مزاج میں بھی آئے گی نا، اس کا اثر آئے گا، اور میں نے چونکہ سن رکھی ہے اس لیے مجھے بھی وہ کیفیت محسوس۔ لیکن یہ روایت سننے کے بعد پھر آپ نے نیت بھی کرنی ہے خیر خواہی کی۔ جی میں نیت کر لوں گا سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ کرنی چاہیے، آپ تو سنا رہے ہیں نا جی، سنائیں بھی عمل بھی کریں، دونوں کام ہو جائیں نا جی، انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بڑی پیاری روایت ہے، صرف سن کر سبحان اللہ کہہ دینا اور خوش ہو جانا، بلکہ اس پر عمل بھی اللہ نصیب فرمائے، مسلمانوں سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ یعنی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے پیار کریں، اس کی خیر خواہی کریں، تو وہ دنیا میں بھی نفع حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی رضا بھی دلاتا ہے، مصطفیٰ کی رضا بھی دلاتا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت بھی دلاتا ہے۔ مسلمان بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ قدر کرنی چاہیے مسلمانوں کی۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لقمہ کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن میدان محشر کی کڑواہٹ سے
اس مسلمان کو محفوظ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نیت کر لیں۔ اللہ اللہ، جی بالکل، میں بھی کر لیتا نیت انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی نیتیں کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ دیکھیے اسلام کی تعلیمات دیکھیے آپ، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آپ تعلیمات دیکھیے، اور ان تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر دیکھیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا مطلب ہم کیا رائٹس اور کیا مطلب کدھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آئیں اپنے اسلام کو دیکھیں، دین اسلام کو دیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، دین اسلام کو جو ہے وہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو خوبیاں معلوم ہوں گی۔ آپ سب آپ اسلام کا مزاج دیکھیں، اسلام کا مزاج، اسلام کے احکام، اللہ اکبر۔ یعنی اگر یوں بندہ کہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ آب زر کی کیا حیثیت ہے اسلام کے حکام کے سامنے؟ دین اسلام نے یہ اصول رکھا، قانون رکھا کہ اگر کوئی بندہ، آپ کو پتا ہے کوئی کسی کی جان جو ہے وہ جا رہی ہے، بندہ ہلاک ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خالق کائنات کے سر بسجود ہونے کے لیے، اس کے حضور حاضری کے لیے کھڑے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت، اعمال کو برباد کرنے سے بھی بچانے کا حکم، بالکل اعمال کو برباد کرنے سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نماز کو توڑا نہیں جاتا۔ جب نماز شروع کر لی، نفل نماز شروع کر لی، اب اس کو توڑے گا نہیں، اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی اتنی اہم عبادت جس کا تقریباً قرآن کریم میں 700 مرتبہ جو ہے وہ حکم دیا۔ اور ملا علی قاری نے لکھا کہ نماز جو ہے یہ عبادات بدنیہ میں ام العبادات کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی عبادت، اور آپ وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص ہے، اگر میں اس کو نہیں بچاؤں گا اور وہ مر جائے گا تو ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا راشد بھائی؟ نماز توڑنا فرض ہو جائے گا، نماز توڑنا فرض ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس معاشرے کے اندر، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں آپ سب، وہ نابینا صحابی جو آ رہے تھے کنویں میں گر گئے، تو وہ لوگ جو ہنسے ان کو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی لوٹاؤ، نماز بھی لوٹاؤ۔ یہ حکم بن گیا نا، مطلب قیامت تک کے لیے اصول جاری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر آ جائیں یار، ہمارے اندر آئیں گی تو معاشرے میں آئیں گی نا، ہم بھی تو معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر یہ آ جائیں تو مجھے بتائیں آپ ہمارا معاشرہ کیسا محبت بھرا، سکون بھرا، پیار بھرا ہو جائے گا۔ عرفان بھائی میں یہ گزارش کروں جی کہ یہاں تک تو گفتگو میں موضوع سخن کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ مؤذن اذان دے گا قیامت کے اندر سلامت ہوگا، درود پاک پڑھے گا، فی نفسی ہی اس کو فائدہ ہے، مگر قرآن مقدس ایسی لاریب کتاب ہے۔ اب گفتگو کو ہم تھوڑا سا موضوع سخن میں مزید آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جی فرمائے کہ یہ وہ چیزیں، اب تک تو وہ چیزیں بیان ہوئی کہ فی نفسی ہی بندہ کرے گا، اور قیامت کے اندر وہ اللہ رب العالمین سلامتی کی نعمت عظمیٰ سے اسے سرفراز و ہمکنار و بہرامند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ قرآن، جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں تک قرآن پڑھنے والے کے متعلق بیان فرمایا۔ اب تھوڑی سی اگلا اسٹیپ ہم آتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا فقط اس کی ذات کو ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے والدین کو بھی جو ہے وہ جنتی حلہ پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ مزید فرمایا تو تمہارا قرآن پر عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب ہم نے یہاں پر گفتگو کے اس مرحلے میں ہم نے غور کرنا ہے۔ میں آپ کی بات میں کوئی چیز ایڈ کر دوں۔ جی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ جب ان کو والدین کو جو ہے جنتی حلے پہنائے گا اور ان کو یہ تاج پہنائے گا، وہ کہیں گے من این ھذا، یا اللہ یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ ولم تبلغ اعمالنا، ہمارے اعمال تو اس طرح یہاں تک نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے بچے کی قرات کا یہ صلہ ہے جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ایسے ہی ہے جی۔ پھر حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے، ہمیں یہ پہناوے کیوں پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دی، اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں ان کو داخلہ کروا دیا، اور اچھی سے اچھی ان کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کر دیا، بہترین اکیڈمک ان کی کوالیفیکیشن کر دی، مگر یہاں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ سارے معاملات تو ہم نے کر دیے، اچھے سے اچھا ٹیوٹر ان کے لیے ہائر کر دیا ہم نے، اچھے سے اچھا کالج ہم نے کر دیا، او لیول اے لیول اسکول میں ہم نے ان کو داخل کروا دیا، مگر کیا ہم نے ان کو قرآن سکھایا؟ اب جتنی دنیاوی کوالیفیکیشن ان کے شولڈر پہ آ جائے اور ڈگریز کی سمجھیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہو جائے، مگر اگر قرآن نہیں سیکھا تو بروز قیامت یہ جنتی حلہ اسے ہی پہنایا جائے گا جس نے قرآن دنیا میں سیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں کیسی بہار دے رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ الحمدللہ قائم و دائم ہے، 1,25,000 سے زائد مدنی منر مدنی منیاں اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ ہمارے فرید بھائی بھی استاد ہیں مدرسۃ المدینہ کے ماشاءاللہ، تو آپ بھی اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، دار المدینہ میں داخل کروائیے، جامعہ المدینہ میں داخل کروائیے۔ اب خود قرآن کریم نہیں پڑھا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیے، بالکل مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگائے جاتے ہیں۔ اور کل رات بھی نگران شورا نے سلسلہ مثالی معاشرے کے اندر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر موجود بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگانے پڑیں گے، جس میں بالغ اسلامی بھائی جو بڑے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ فری آف کاسٹ ہمارے اسلامی بھائی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، ہمارے قرآن کرام قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں یہ بھی ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، کہ اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے، آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کی کوئی فیکٹری ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے زیر دست جو ہے وہ کام کرتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ان لوگوں کو جس طرح آپ اپنے مینوفیکچر جو یہ آپ کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں، پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے اس کو جنریٹ کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ ان کو ثواب کی جنریشن کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ قربانی دیں، یعنی 1 گھنٹہ کم از کم اس کے لیے دے دیں کہ 1 گھنٹہ ہم اپنی جو فیکٹری کے، ہمارے جو ادارے کے، ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہیں، ہم ان کو قرآن کریم سکھائیں گے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی خدمات آپ حاصل کیجئے انشاءاللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ادارے میں، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آئیں گے بھی، قرآن کریم بھی پڑھائیں گے، نماز کے احکام بھی سکھائیں گے، دیگر اخلاق و کردار کی بہتری کے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک پورا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اور جو میری اطلاعات ہیں، ناقص اطلاعات ہیں، ان میں تقریباً 34,000 مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات جو ہیں یہ الحمدللہ عز و جل اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر بھول نہ کروں عدنان بھائی میری تصحیح فرما دیں کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی بہت بڑی بہار الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فضیل صاحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی ماحول میں آنے کا سبب جو ان کا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا کرتے تھے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آ جائیں، اگر آپ یہاں پاکستان کے کسی ایسے جو ہے وہ مقام پر ہیں کہ بلکہ پاکستان میں کون سا مقام ہوگا جہاں پر دعوت اسلامی والے اویلیبل نہیں ہوں گے، تو کہاں کہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی الحمدللہ دھومیں۔ آپ کو یاد ہے وہ تھانہ سرونا کا جو ایک سفر کیا تھا ہم نے؟ اللہ اکبر، سفر بڑے آپ نے کیے ماشاءاللہ۔ 12 ماہ کی اسلامی مدنی کی بہار ہے ہے ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے۔ اور وہ جو سفر ہم نے تھانہ سرونا والا کیا تھا نا، وہ تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا جی۔ نہیں آپ میں کیا بولوں، میرا سفر مدنی قافلے کا سفر ہے، میرا سفر کیا ہے؟ ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر سے رائے خدا میں جانے کا اجر بھی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایک سیر و سیاحت کا معاملہ، اور جو تجربہ بڑھتا ہے انسان کا سفر سے۔ آپ کو مختلف جنریشن کے لوگوں سے، مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، قوموں کے لوگ ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملے گا، مختلف اقوام کی ٹریڈیشن کے جاننے کا موقع ملے گا، اور اس پہ کیا مطلب صحیح ہے، کیا غلط ہے، ان کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، انداز میں سفر کرنا پڑے گا آپ کو، ہاں جی، یہ بھی کیسی سواری کا انتخاب کرنا پڑے گا، یہ بھی آپ کو معلومات ہوگی۔ ہمارے تو سفر مطلب ایسی اس کی ایک وہ میں کیا بتاؤں،
مدنی بہار بھی تو ہے جی، مدنی بہار، بالکل مدنی بہار بھی ہے، اور ایک اور کچھ بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس سفر میں ایک چیز جو بڑی یادگار رہ گئی. دیکھیں جب وہ ہے نا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم وہ اسباب بھی عطا فرماتا ہے، اس کی راحت سامانی آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن جو بندہ پھر صبر کرتا ہے اللہ اس کو آزمائشوں سے نکال بھی لیتا ہے. یہ وہ بعید بات نہیں ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، اچھے اور برے آتے رہتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں تک بھی یاد ہے وہ بس تھی ایک، اس بس میں جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، واپسی کا سفر تھا، واپس آ رہے تھے وہیں سے، یہ جو بلوچستان بہت دور کا سفر ہے. اچھا بس میں نا اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی، بس کے اندر ایک اضطراب کسی کیفیت پیدا ہو گئی، محسوس لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہو گیا. اب وہ جو زبان بول رہے تھے وہ بروہی زبان تھی، ہمیں تو مطلب کیا سمجھ آنی بروہی زبان. میں نا میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ بس جو ہے وہ پہاڑ کی ڈھلان سے اتر رہی تھی، اور راشد بھائی سڑک نہیں تھی، وہ کچا رستہ تھا، اور وہ یوں ہو رہی تھی بس بھی نا، ساتھ کھائی تھی، ادھر پہاڑ تھا اور کچا رستہ ہے جناب. پہاڑوں میں سے ایک راستہ بنایا ہوا تھا. ہاں جی وہ جی. اب میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ڈرائیور کہہ رہا ہے بس کے بریک فیل ہو گئے. اللہ اب کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا چھلانگے لگا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. میں نے کہا یار اللہ ہی خیر کرے گا، راہ خدا میں ہے تو اللہ کریم ہی ہے بچانے والا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بس کی بریک لگ گئی، پھر بس کی بریک لگ گئی اور ہم پھر جو ہے وہ بس سے پھر نیچے اترے جی. بریک لگی، رکے، نیچے اترے، تو وہ پھر بہرحال ایک سفر چلا. تو یہ بات اس میں چلے کہ وہ بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ کو کام کرے تو مشکل بھی آتی ہے اور پریشانی بھی آتی ہے. جیسے مثلا بالغان پڑھنے کے لیے بھی آپ ٹائم نکالیں گے، آپ کا اسکیجول آپ اس کو مینیج کر لیں تھوڑا سا، اور تھوڑا ٹائم نکال لیں گے تو انشاءاللہ خیر کا پہلو اس میں مل ہی جائے گا. اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے اور گھر بار کی بھی حفاظت فرمائے، اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. 12 ماہ کا مدنی قافلہ ایک مرتبہ تو کر ہی رہے. 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر، اللہ 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 سبحان اللہ، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک زندگی میں ایک مرتبہ 12 ماہ کیا ہوا ہے، آج تک جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چلیں جی 12 اوٹا بھی جائیں پھر جی مدنی قافلے میں فاورڈ کا اوٹا بھی جائیں. آپ تھے ساتھ فاورڈ کا اوٹا؟ نہیں جی میں نے بہاریں سنی ہیں. اچھا فاورڈ کا اوٹا، بل فاورڈ کا اوٹا بھی ایک ایسا علاقہ عرفان بھائی، اللہ اللہ. برد مدنی قافلے میں سفر کریں جی. آپ جہاں بھی ہیں نیت کر لیں مدنی قافلہ، 3 دن مدنی قافلہ ہر مہینے. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایسے اعمال کرنے کا موقع ملے گا جو کل قیامت میں سلامتی دلائیں گے. کچھ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں اور مزید موضوع کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کریں، ہمیں میسج بھی کریں، اور تاریخ بھی فائنل کر دیں گے اس تاریخ کو میں نے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. بہاریں ملیں گی انشاءاللہ، اس کی بھی مدنی بہاریں ملیں گی. آئیے آپ کی کالز کو. بیماریاں اور پریشانیاں، دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوگی، بس چل پڑے قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. مدنی قافلے میں جانے کی بات کی ہے، یہ پنکھا بھی چل گیا ماشاءاللہ، آن ہو گیا. کیا بات ہے جی، پنکھے کی مدینہ مدینہ. کال شامل کرتے ہیں جی. میں محمد عبد البارک ہند کے شہر حبرہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا وہ جو پہلے کلام جو کال آنر ہوئی تھی، بڑا پیارا سا کلام وہ پڑھا تھا، وہ ہمارے بلال بھائی ہیں سری نگر کشمیر سے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں. اللہ بلال بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں بلال بھائی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر بار کی خیر فرمائے. مرحبا جی. میں ہند کے شہر بلاسپور سے سید بھائی عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے اور بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اذان کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے ماشاء اللہ. نعت شریف بھی آپ سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. مدینہ مدینہ جی.
سگے اتار محمد عثمان اتاری گریس کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم اسلام بھائی مل کر دیکھ رہے ہیں. تو چشتی صاحب کے مدنی پھول بھی ماشاءاللہ مرحبا. سلمان بھائی کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا جناب، میں اسد عارف بات کر رہا ہوں سانگر سے. مجھے نعت سننی ہے. بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں. مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کال شامل کی ہیں آپ کی، کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. فرید بھائی ان کو نوٹ کرتے جائیے گا، نعتوں کی فرمائشوں کو مدنی چینل کے نمبر پر جو آپ واٹس ایپ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ میسیجز ہیں، ان کو میں شامل کر لیتا ہوں. جی کلام سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. کیا پہلے کلام کی فرمائش کی ہے. جی عمان سے میسیج ہے، امیر سنت کی منقبت سنا دیں. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. احمد حسن اتاری ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. چل لکھا ہوا جی داتا کی نگری. یہ نگری نہیں لکھتے، بزرگوں کے ساتھ جب کسی چیز کی نسبت کریں تو تصغیر کو استعمال نہیں کرتے. داتا کا نگر، نگری تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، داتا نگر. ماشاءاللہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کیا ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ جامعۃ المدینہ جا کر ہی پتہ چلے. ارے واہ جی واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. مرحبا. مدینہ تصغیر بنتی کیسے ہے، طریقے اس کے یہ بھی جاننے کا موقع ملے گا. ایک نہیں کئی طریقے ہیں اس کے. سبحان اللہ. ایک تو مشہور ہے فعیل، دریب بنا دیں اس کو. بہرحال چلیں جی آگے. یہ باتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں جو ہے وہ علم دین بہت سارا سیکھنے کو ملے گا. داخلے ہو رہے ہیں جی، بالکل دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے کثرت سے میرے خیال ذکر بھی جی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ ذکر کرتے رہیں گے. اور کل رات کو ہمارے نگران کابینہ ہے محسن مدنی حافظہ اللہ تعالی، استاد بھی ہیں جامعۃ المدینہ کے. ہماری جو نیو کراچی کی کابینہ ہے اس کے نگران بھی ہیں. انہوں نے بھی ذہن دیا ہے مجھے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلے آپ کروائیں. تو جی ہوسٹ بھی ہیں سلسلے کے ماشاءاللہ. کابینہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال ان کا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ترغیب کی بھی ایک بہار ہے کہ آج بار بار جامعۃ المدینہ کا نام زبان پہ آ رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ ہیں جی کلام سنا دیجئے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کلام سننا ہے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ یہ تو مینشن نہیں ہے، ایک نعت سنا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. نام ہے ان کا، گجرات سے میسج ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ جی میسج شامل کر لیں. میسج شامل کر لیا. راشد بھائی کی آواز میں کوئی ایک نعت سنا دیں. بہت مرتبہ فرمائش کی ہے. میری سمجھ میں نہیں میری سمجھ کیا ہے جی، میرا میسج شامل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی، آج تو شامل ہو ہی گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. راشد بھائی ماشاءاللہ مائک راشد بھائی کے قریب شیخ رکھ دیں. بہت شکریہ جی. یہ کہنے کہ نعت خان اسٹائم بھائی سے یہ نعت سنا دیں، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کچھ کلام شامل کیجئے. پھر وقت بھی اختتام پذیر ہے اور آخر میں کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں انشاءاللہ، اور استاد اسلام پر ہم انشاءاللہ سلسلہ اختتام کریں گے. جی حضور صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میرے آقا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر ایک بار پھر دکھا بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا. مہمان
اور میری جان مدینے والے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوۂ جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، آقا گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ بھی کچھ کلام سنائیں۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا پہ حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے راشد بھائی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب راشد بھائی نے غالباً ناز شریف کے لیے ٹیسٹ بھی دیا تھا آپ نے مدنی چینل پر آنے کے لیے۔ چلیں یہ وقت وہ بھی تھا، یہ ٹیسٹ سے بندہ پاس ہو کے دیکھے کہاں سے کہاں، ٹیسٹ دے کر بندہ کہاں سے کہاں
پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ. چلے جی ٹیسٹ دے کر میں پہنچا نہیں تھا. چلے میں آج پہنچ ہی گئے ہیں جی. الحمدللہ بغیر آڈیشن کے میں آیا تھا. سلسلے میں آنر ہونے کے بعد پھر میرا آڈیشن ہوا تھا. اچھا جی, کیا بات ہے, یہ بھی آپ کا خاصا ہے, آنر ہونے کے بعد ہیں جی آڈیشن ہونا. جی پہنچے ہو, کیا بات ہے, مرشد کا احسان. وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے, 10 بج گئے آپ سب. تو اب ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. آخر میں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے. جہاں آپ نے راز چھپانے کی بات کی, جی یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں عموماً راز رہتا نہیں ہے, چھپا ہوا رہتا نہیں ہے. لوگ خام خواہ جو ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. المستطرف کے اندر ہے کہ راز تمہارا قیدی ہے, اور جب تم نے راز کو آزاد کر دیا تو اب تم اس کے قیدی بن جاؤ گے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل. یہ دیکھیں سلمان بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ جو آپ کا رازدار نہ رہ سکتا ہو, راز بتانا نہیں چاہیے. اور بالخصوص کوئی ایسی بات کہ جو آگے چل کر منفی اثر جو ہے وہ آپ کے لیے کریٹ کر سکتی ہو, تو ایسی باتوں سے تو بچنا ہی چاہیے. اور پھر بالخصوص کوئی گناہ کا ایسا معاملہ ہے تو اس پر تو کسی دوسرے مسلمان کو گواہ بنانا ہی نہیں چاہیے کہ اس کے سامنے ذکر کر دیا جائے میں نے یوں کیا ہے, یوں کیا, یوں کیا ہے. یہ دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے, اور قیامت کے دن بھی بندے کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ایک شخص کو اپنے گناہ پر جو ہے وہ گواہ بنا لیا, اور پھر جو ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آزمائش اور آخرت کے اندر بھی بندہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے. اور دوسرے جو دیگر مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا, کسی ایسے کام کا پتہ چل جائے کہ جس کا ذکر اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے مناسب نہ ہو, تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جیسے کہ روایت کے اندر عیب پوشی کرنے کے متعلق تھا, کسی بندے کا عیب چھپانا. تو اگر کسی کے اندر ایسا عیب موجود ہے کہ جسے نہ بتانے کی صورت میں, ظاہر نہ کرنے کی صورت میں دوسرے مسلمان اس سے دھوکے میں پڑ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے, لیکن اس کا کام کیا ہے, لوگوں کو چیزیں دینے کے بجائے وعدہ خلافی کرنا, ان کے پیسے ہتھیا لینا, پھر ان کو در کے چکر پھر در کے چکر لگوانا ان کو. اب ایک شخص کو اس طرح کے آدمی کا پتہ ہے, اب وہ اس کے اس عیب کو بتا دیتا ہے لوگوں کو جن کو اس سے واسطہ ہے یا جو اس سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں, معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ وہ اس نقصان سے بچ جائیں. تو یہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے, یہ بتانا بالکل درست ہوگا, جائز ہوگا. ہاں جو اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے اس طرح کا, یا جیسے بد مذہب ہے کوئی شخص اور وہ اسلام پر اعتراضات کرتا ہے, لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتا ہے معاذ اللہ, یا جو ضروریات دین ہے ان کے اندر وہ رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسا شخص ہے, اب اس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو روکنا یا اس کے بارے میں بتانا یہ عین شریعت کو محمود کام ہے. تو ایسا کام نہ ہو تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے, اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس پر کسی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے, اس کو آسن انداز میں سمجھانا چاہیے. جو اگر آج ہم دیکھیں, ہر شخص اگر اس کیفیت کو دیکھے کہ میرے عیب کا کسی کو پتہ چل جائے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی اس کو ظاہر نہ کرے, میری عزت کو خراب نہ کرے. تو جب اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی. میں یہاں ایک دوست ہیں اسکول میں ساتھ پڑھا ماشاءاللہ, وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ گفتگو کے دوران مجھے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, یہ راز رکھنے والی بات, کہ جب آپ کسی شخص سے اپنا راز بیان کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو بتانا مت, یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے, اس کو راز ہی رکھنا. تو میرے دوست نے کہا کہ تم بھول جاؤ کہ اب وہ راز رہے گا. جس راز کو تم خود نہیں چھپا سکے اور تم نے دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا, تو دوسرا اس راز کو کیا چھپائے گا. بڑی پیاری بات کہی. اور میں مدنی پھول عدنان بھائی کی سن رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا, آپ دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے, یعنی ہمارا اسلام کیسا ستھرا ہے, کیسا پاکیزہ دین ہے ہمارا. ہمارے پیغمبر اسلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی ستھری پاکیزہ شائننگ روشن اجلی تعلیمات دے کر گئے ہیں. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنی زبان پر کوئی گندی بات لے کر آئے, گندی بات اپنی زبان پر لے کر آئے, گالی لے کر آئے, اسلام یہ بھی نہیں چاہتا. چغلی لے کر آئے, اسلام اس کی بھی مذمت نہیں کرتا, اپنی اس کی بھی مذمت کرتا ہے. ہاں چغلی لے کر آئے, اس کی بھی مذمت کرتا ہے. جھوٹ لے کر آئے, اس کی بھی مذمت کرتا ہے. گالی نکالے, اس کی بھی مذمت کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. وہ اسلام ایسا پاکیزہ اور صاف دین جو ہماری زبان ہماری گفتار کی بھی پاکیزگی چاہے,
وہ ہمارے اخلاق و کردار کو کیسا پاکیزہ کر دے گا۔ یہ جو ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری بات کی، اب تجارت کرنا، مال کمانا، یہ دنیاوی خالصاً دنیاوی کام ہے، لیکن سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ سچا تاجر یعنی دنیاوی کام کر رہا ہے لیکن سچ کو اپنا رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، تو سچا تاجر قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے عرش تلے ہوگا۔ سبحان اللہ، انبیاء شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا سچے تاجر کو، یہ بھی قیامت میں سلامت رہنے والا ایک عمل ہے، سچا ہو، سچ بولے، دنیا میں سچ بولے گا تاجر تو اس کا دنیاوی نفع بھی ہوگا کہ جو گاہک ہے اس کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ دوسروں کو بھی ترغیب دلائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور اخروی فائدہ، تو سبحان اللہ۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ جی شیخ، ساری گفتگو کو اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں تو قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ مراد کو پہنچے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھ لیں اور فقط ایک چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تو یہ گویا کہ دنیا میں بھی کرامت کا تاج پہنائے گی اور آخرت میں بھی سلامتی اللہ رب العالمین اسے عنایت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی عرفان بھائی کے، انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام طرف لے کر جاتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر رسنت ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آج ہفتہ بھی ہے اور ہر ہفتے کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، میں بھی شرکت کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو دکھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دکھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ باتیں سنتے رہیں گے تو ہمارا ذہن بھی انشاءاللہ عز و جل بنتا رہے گا۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین، پھر بلا لو مدینے میں تار کو، پھر بلا لو مدینے میں تار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، پھر بلا لو مدینے سگیا تار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم
مجھ پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ